جس طرح سے وہ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، وہی اس کی زندگی ہے۔ یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ آپ ایک درزی لے لیں، وہ ایک کپڑے سلائی کرتا ہے صبح سے لے کے شام پر، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ جو امیر ہے وہ کہتا ہے کہ پیسہ اکٹھا کر لیا، سب کچھ کر لیا، یہ ایک زندگی ہے۔ غریب ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اسی میں ہی مرنا ہے، میں نے غریب ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کوشش نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، تو وہ کیا کہتا ہے یہی زندگی ہے۔ اسی طرح آپ بات کرتے ہیں تو پھولوں سے پوچھ لیں، تو ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کانٹوں کے اوپر رہنا یہ زندگی ہے۔ کلیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ خوشبو پھیلانا یہ زندگی ہے۔ سمندر سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ لہریں جو ہیں اٹھتی ہیں سمندر میں یہ زندگی ہے۔ مثلا کہ ہر انسان کا اپنا اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ زندگی کا جو ان کے جو غلام ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کا خادم قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حلال عطا فرمائے، اور حرام کے لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو ہے زندگی کے موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ زندگی کیا ہے اور کس لیے ہے اور کس مقصد کے لیے، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ حضور نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے اللہ عز و جل کچھ فرشتے جو ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اور جو کوئی بندہ بھی درود و پاک پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آج جمعے کا دن ہے، آج جو دن ہے وہ بڑا ہی بابرکت والا دن ہے۔ اوپر سے محرم کے آخری ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آگے سفر مظفر آنے والا ہے۔ تو جتنا ہو سکے آج زیادہ سے زیادہ درود شریف نبی مکرم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے پڑھیے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، کسی اور عبادت کا جو ہے وہ ہمیں نہیں علم ہے کہ وہ ہماری قبول ہے یا نہیں ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے درود شریف کا جو آپ کا قبول ہی قبول ہے۔ جس کو کوئی مشکل ہوتی ہے، اس کی پریشانی، اس کو جو ہوتی ہے اس کی پریشانی کا جو حل ہے وہ درود پاک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور مکرمہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو آدمی جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے درمیان اور کعبۃ اللہ شریف مثلا کہ خانہ کعبہ کے درمیان، اس بندے کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دیا جاتا ہے، نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو ہے وہ یاد کرے
یاد کرے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، یاد کرے گا سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیات جو ہیں سورۃ کہف کی یاد کرنے سے ایک بندہ جو ہے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جو بھی بندہ سورۃ کہف کی آخری 10 آیات جو ہے وہ یاد کرتا ہے تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کوشش کریے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو چلو آؤ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، انسان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا۔ میں آپ کو بتا دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارا علم ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ تو ایک ہی ویڈیو کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کی زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں نہیں ہو جاتی۔ تو ہم اس کے جو ہے 1 2 3 یا جتنی ویڈیو ہوں گے انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس موضوع کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، زندگی کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہر انسان کی اپنی نظر میں جس طرح سے وہ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، وہی اس کی زندگی ہے۔ یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ آپ ایک درزی لے لیں، وہ ایک کپڑے سلائی کرتا ہے صبح سے لے کے شام پر، وہ کیا کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ جو امیر ہے وہ کہتا ہے کہ پیسہ اکٹھا کر لیا، سب کچھ کر لیا، یہ ایک زندگی ہے۔ غریب ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اسی میں ہی مرنا ہے، میں نے غریب ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کوشش نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، تو وہ کیا کہتا ہے یہی زندگی ہے۔ اسی طرح آپ بات کرتے ہیں تو پھولوں سے پوچھ لیں، تو ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کانٹوں کے اوپر رہنا یہ زندگی ہے۔ کلیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ خوشبو پھیلانا یہ زندگی ہے۔ سمندر سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ لہریں جو ہیں اٹھتی ہیں سمندر میں یہ زندگی ہے۔ مثلا کہ ہر انسان کا اپنا اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ زندگی کا جو معیار ہے، وہ زندگی کو جو دیکھتا ہے وہی کہتا ہے۔ جو ایک نیک انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ حضرت وسلم کا جو امتی ہوگا، نیک امتی ہوگا، جس کو اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت ہوگی۔ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے آتی ہے، ویسے نہیں آتی تھی۔ سیدھی سی بات، ہدایت مانگنے سے آتی ہے، ویسے نہیں آتی۔ تو اللہ عز و جل سے ہدایت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت ادا کرتا ہے۔ جس بندے کو ہدایت آ جاتی ہے بھائی اس کے پیارے نیارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کا جو ہے، میں بات کر رہا تھا کہ ہر انسان کا ایک اپنا مقصد ہے، تو زندگی کیا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا قرآن پاک کی صورت ہے، سب سے پہلی صورت ہے، اس کے اندر ہم اس کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو دونوں جہان کا، سارے جہان کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ چاہے وہ مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، جو کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر ہے اس کو رزق پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی تعریف جو ہے وہ رب کی ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ سے مراد ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز دیکھتے ہیں، کچھ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ کس کی تعریف ہوگی؟ حقیقی وہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے۔ تمام تعریفوں میں وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے۔ ہم نے کوئی مکان خوبصورت بنا ہوا دیکھا، ہم نے اس کی تعریف کر دی بھی، بولے وہ کس کی ہے تعریف؟ اللہ عز و جل کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا وہ انسان بڑا خوبصورت، اس کی تعریف کی، وہ رب کی تعریف ہے۔ جہاز کسی نے بنایا، ہم نے اس کی تعریف کر دی، وہ
رب کی تعریف ہے حقیقی، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کو عقل دی اور اس نے اس کو بنایا، پورا کیا، کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پہلے اللہ عز و جل نے اس کو عقل دی ہے، اس کو علم عطا کیا ہے کہ وہ پورا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں اس رب ذات جو ہے وہ اللہ عز و جل جو ہے جل شان، وہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ ساری طریقے اس کے لیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان، بندے کی آنکھ سے جو ہے وہ آنسو ٹپکا نہیں تو رب فرماتا ہے ہاں بول میرے بندے کیا چاہتے۔ اور ہم ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ دن میں 5 آوازیں لگاتا ہے، اس کے گھر سے 5 دفعہ ایک دن میں آوازیں دی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہم نہیں جاتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ اگنور کرنے والی بات میرے بھائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، مثلا کہ قیامت والے دن کا جو مالک ہے۔ قیامت بھی جمعے کا دن ہے، آج قیامت جو ہے وہ بھی جمعے والے دن ہے، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت والا دن۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور ہم دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں، اکڑ کر کے چاہتے ہیں بھائی اگر ہم دیکھیں غور کریں تو زندگی کیا ہے، اس میں غور کریں تو ہم ایک زاویہ پکڑے نا، تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں۔ اگر ہم صحیح نظریے سے، اسلامی نظریے سے دیکھیں نا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے بھائی، سب ایک ہی ہے۔ مسجد میں جائیں نا، کھڑے ہوں، کون ہے بھائی صاحب؟ کوئی ہے نہیں، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب برابر کھڑے ہوئے ایک ہی صاحب میں۔ تو ہم یہاں پہ ہم نے دنیا داری میں بہت سارے جناب جی، وہ ہائی صاحب ہیں جی، وہ چوہے صاحب ہیں، وہ یہ ہے، وہ کوئی نہیں ہے بھائی۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ موضوع آپ صاحب نے بتایا جی زندگی کیا ہے، تو بھائی اس قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ٹوٹل جو ہے کمپلیٹ جو زندگی گزارنے کا جو ایک ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک سارا کچھ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خالق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو جو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک ناپاک نطفہ ہے انسان، اور اس کی اکڑ دیکھو کہ کیا ہے، اگلے پل کا پتہ نہیں، اور ہم چلے ہیں جائیدادیں جمع کرنے کے لیے۔ نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ آیات پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کسی کے اوپر جو ہے اٹیک نہیں کر رہا، اور اس کے بعد ڈچکیوں شروع ہو جاتا ہے، یہ تو غلط بات ہے نا بھائی، ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ ریاست مدینہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے بنانا آج کل کے دور میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضب ہوا وہ بہکے ہوئے لوگوں کا۔ اب مین بات جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہمیں دکھا، جس راستے کے اوپر جن لوگوں کے اوپر تو نے اللہ احسان کیا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں بھی وہی راستہ دکھا
اور اس راستے سے بچا جس کے اوپر تو نے غضب کیا ہے بہکے ہوئے لوگوں کا۔ اب انعام کس کے اوپر رب نے کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنا علیحدہ علیحدہ ہم نے سوچ رکھی ہوئی ہے جی، کوئی سنی تو کوئی بھابی تو کوئی دیوبندی۔ اللہ عز و جل نے کیڑے کیڑے لوگاں تے انعام کیتا ہے تہنوں بھی پتا مینوں بھی پتا۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام تے کرم کیتا، اس تو بعد صحابہ کرام، اس تو بعد تابعین، تبع تابعین، چلتے آؤ اسی طرح۔ راستے کون آندے؟ اولیاء اکرام۔ اولیاء اکرام تو بعد مولوی آزاد جو ہیں وہ کچھ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ اور بہکے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ کافر ہیں، یہودی ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اور وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود ان کو الٹے رستوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی وہ کی کہتے ہیں جی بابے تے شاہیں کوئی نہیں، انہوں نے کی پتا کہ بابے کی شہوان بھائی بابے بڑیاں بڑیاں شہوان گئی، لیکن میں حساب لاواں تو میں تے کہنا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے نظریے نال صحیح کیا ہوئے کہ بابے تے شاہیں کو نہیں، کیونکہ وہ دا بابا کوئی شہ نہیں ہونا۔ سیدھی گل ہے، اگر ان دا بابا کوئی شہ ہوندا تو یہ گل نہ کردا، ان دا بابا کوئی شہ نہیں۔ ساڈے بابے بھائی بڑیاں شہوان، انہاں دے وڈکے جڑے نے وہ من گئے نے، یہ تے چھوٹے نالی بچے، انہاں نوں کی پتا کہ کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی تارک جمیل دی، اندر چ وہ کہہ رہے جدوں غدیر دے موقع تے حضور نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا سی وہ ویڈیو تو کی کہہ رہا جی، کہنا جی میں سوچیا ہے کہ شیعہ اہل تشیع جڑے نے وہ حضرت علی نوں مولا علی کہندے تے کیوں نہ اسی نہ کہیے۔ بھائی پہلی گل تے میں یہ کراں گا کہ خالی شیعہ مولا علی نہیں کہندے، سنی الحمدللہ مولا علی بھی کہندے تے مولا علی مشکل کشا بھی کہندے، خالی شیعہ نہیں کہندے، اے سنی بھی کہندے۔ تے دوسری گل ہے کہ وہ من گئے نے، یہی بڑی گل ہے۔ تے اگے چھوٹے بچے کی وہ آپ ہی مان جانے، جدو بڑے مان گئے چھوٹے آپ ہی مان جانے۔ ایک اور میں سنی جی یہ بھی بڑی مزیدار جی گل، اج تک فتوی لاندے آئے نے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ پاگلو تمہیں سمجھا سمجھا ساڈے مولوی تھک گئے بیچارے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک دے وچ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، غیب دی علم دینا، یا ایھا النبی اے نبی، یار رب جدو کہہ رہے ہے نبی، کدھر کہہ رہے یا ایھا النبی، کدے کہہ رہے یا ایھا المزمل، کدے کہہ رہے یا ایھا المدثر۔ ایدیاں تے لینا لگیاں پئیاں بھائی اتو تسی نماز پڑھتے ہو ایھا النبی اے نبی تم پر سلام ہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یار سمجھ نہیں آندی۔ اصل پتہ نہیں کی مقصد ہے انہاں دا لوگاں دا، مینوں نہیں سمجھ آتی۔ لیکن تسی گل سنو جڑی گل میں کرن لگا کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی ہے، او دے وچ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کیوں نہ ہوئے کہ میں کہنا کہ اسی بھی یا رسول اللہ کیا کریے، کیوں نہ ہوئے اسی بھی یا رسول اللہ کیا کریے۔ بھائی اسی تو یا رسول اللہ کہنے ہیں ہر ٹائم کہنے ہیں، سنی جڑے نا وہ یا رسول اللہ ہی کہنے ہیں، انہیں تو ہٹ کے کوئی گل نہیں کرتے۔ بھائی ساڈے بابے تو بڑیاں شہواں نے، ساڈے بابے بہت ہی شہواں نے۔ زندگی جڑی تے انسان دی کچھ بھی نہیں، زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ریت دا ذرہ بھی نہیں ہے، جمیا فوت ہو گیا کوئی پتہ نہیں چلیا، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ کنا کو ٹائم ہے جدو جمدا ہے اذان بھی آخ دتی جاندی ہے تے تکبیر بھی آخ دتی جاندی، پیچھے کی ٹائم رہ جاندا ہے؟ جماعت دا، انہیں مرنا ہے تو جماعت ہو جانی۔ کنا کو ٹائم ہے جماعت چ تسی آپے دس دیو
اذان تو بعد تکبیر تو بعد جماعت کھڑے ہونے چکنا کو ٹائم لگتا ہے، اونی تو زندگی ہے۔ تو انسان دے سپنے بڑے بڑے، دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سٹارٹنگ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اور زندگی کیا ہے اس موضوع کے اوپر ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یار ہمیشہ جو ہے بڑی درخواست ہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیا کریں پلیز، ہے مہربانی ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا جانا ہے یار، اتنے چینل جو آپ کی لسٹ میں پہلے پڑے ہیں سبسکرائب کر رکھیں، اگر ان کو آپ نے کیا ہوا تھا کہ یہ چینل بھی کر لیں گے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ویسے۔ تو اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔